جو آپ کی آنکھوں سے رات کی تنہائی میں آنسو گرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر اور مایوسی میں جو آپ پریشان بیٹھی ہیں، اپنے معاملات کو اللہ پاک کے سپورٹ کر دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک آپ کے حالات بدل دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا، دیکھ لیجئے گا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس دل کو بہترین طریقے سے جوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں محبت کی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور جب ان کے دل کا ایمان بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بکھرنے نہیں دیتے ہیں۔ فوراً سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر جو ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ ضرور جا کر جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تھوڑی سی تاخیر آپ کی دعا میں کر رہے ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقین جانیے، اگر کوئی بھی دنیاوی رکاوٹ آپ کی زندگی میں بنتی جا رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رکاوٹ کو بھی آپ کے حق میں بہترین بنا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگتی ہوئی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، یہیں پر جب آپ صبر کرتے ہوئے اپنے قدموں کو لے کر آگے بڑھتی ہیں تو یقین جانیے یہ جو صبر کا سفر ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو ایسے خوبصورت رنگوں میں بھر دیتا ہے جہاں سے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور آپ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، آپ ذرا غور تو کیجئے، کیوں مایوسی میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور کیوں اپنے دل کو بار بار پریشان کر کر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کا دل مایوسی کی طرف چلا جائے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے اس سے بھی بہترین ہوں گے۔ تو بس پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ دعا کیجئے نا، توکل رکھیے نا، صبر کیجئے نا، اور یقین رکھیے کن کے معجزات پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہر کام بنا دینے پر قادر ہیں اور معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کارساز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی اپنے بندے کو تنہا دیکھتے ہیں، فوراً سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں۔ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی ہمیں تنہا پاتے ہیں، فوراً سے پہلے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو دعائیں کیا کریں، اللہ پاک کو راضی کیا کریں، اس وقت میں جو دعائیں کی جائیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بس آپ نے توکل، یقین، صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے اور اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا، اس کا اجر بہت بہترین ملے گا، اور آپ کی کہانی وہاں سے مکمل ہو جائے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ پیاری جو میریکل سٹوری جو شام میں شیئر کرنے والی ہوں، یہ وہی میریکل سٹوری ہے جو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ واپس آ جائے، کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے وہ شام تک آپ لوگ انتظار کیجئے، آپ لوگ سے شیئر کروں گی۔ تو میری پیاری آج کی بہت ہی پیاری سی جو دو میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو پہلی میریکل سٹوری ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم سے ریلیٹڈ، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف تہجد۔ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی میری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی
डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतःकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि सर्दियां हैं तो मुझे आप ही फजर की नमाज में और इशा की नमाज में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती हो जाती है और ऐसी थकावट होती है जो कि मुझे लगता है कैसे उठकर नमाज पढ़ूं। तो बस फिर आप ही कह लें कि 5-5 मिनट का सोचने के बाद जो है नमाज का वक्त ही गुजर जाता है और इशा के वक्त तो मुझे ऐसी नींद आती है जैसे कि कह लें कि मैं सदियों की नहीं सोई हुई और फजर के टाइम पर मेरी आँख खुलती ही नहीं है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरी प्यारी बहन, अब जो है आपकी इंशाल्लाह कोई भी नमाज कज़ा ना हो, यही दिल से दुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिएगा कि जब आप अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर थोड़ी सी अपनी नींद को ज़ाया करेंगी ना, उसका आपको कितना बेहतरीन अजर मिलेगा। और मेरी प्यारियों, सर्दी की जो इबादत है और जवानी की ख़ास तौर पर जो कि हम यंग एज में इबादत कर रहे होते हैं और अल्लाह पाक के हुक्म से ही तौफीक मिलती है, तो मेरी प्यारियों ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह पाक जो है आपको अपने करीब कर रहे हैं। और मेरी प्यारी बहन, अगर आपकी आंख भी खुल जाया करे ना, आप 5-5 मिनट का मत सोचें ना। जैसे ही 5 मिनट का आप सोचती हैं, आप ये सोचें कि ये शैतान जो है ना आपको सुलाने की कोशिश कर रहा है। और यकीन करें कि शैतान जो है बाकायदा आके इंसान को जो है थपकियां देता है और उसको टैप करता है, सुलाता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। देखो गर्म बिस्तर है, ब्लैंकेट से कहाँ उठोगे, ठंडे पाँव तुम्हारे ज़मीन पर लगेंगे, तुम अपने पाँवों पे ठंडा पानी कैसे डालोगे, वुज़ू कैसे करोगे। तो देखिए ये सारे के सारे जो वसवसे ख्यालात है ना, ये शैतान की तरफ से होते हैं। और इशा की नमाज के वक्त में तो हमें ऐसे ऐसे वसवसे आ रहे होते हैं कि चलो सो जाती हूँ, कज़ा पढ़ लेती हूँ। कभी कभार तो ऐसे वसवसे भी आते हैं कि कोई बात नहीं, इशा की नमाज ये ना अभी पढ़ती हूँ, तो थोड़ी देर तक पढ़ लूंगी, कोई मसला ही नहीं है। और करते करते उसके बाद जो थोड़ी देर बाद हम या तो टीवी लाउंज के सोफे पर सोए हुए होते हैं या हम किसी और रूम में जो है सोए हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह शैतान हमें उस वक्त में ऐसी नींद लेकर आता है। तो बेहतर यही है कि आप अगर उस वक्त में अल्लाह पाक से वफा करते हैं, का जो आपको अजर मिलेगा ना, फिर आपने हैरान हो जाना है कि आपकी ज़िंदगी जो है किस तरीके से बदलेगी और अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से आपकी नई दुआओं को सुनेंगे और मौजिज़ात करेंगे। क्योंकि मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो इश्क की इंतहा है ना, इश्क की इंतहा ही ये है हम अल्लाह पाक की बताई हुई बातों पर अमल करें। मेरी प्यारी वही बात आ जाती है ना कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो उस इंसान की हर जो चीज़ है ना, हम कह रहे होते हैं बस हम इसको अपना लें, वो खुश हो जाए, हमसे खुश हो जाए। ऐसे ही होता है, अल्लाह पाक को खुश कर लो ना, अल्लाह पाक खुश हो गए ना तो सब कुछ खुश हो जाएगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। और मेरी प्यारियों, फ़र्ज़ नमाज की कोई भी छूट नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि फ़र्ज़ नमाज को पढ़ा करो, फ़र्ज़ नमाज को कज़ा मत किया करो। शैतान के ये वसवसे हैं, प्रोपेगेंडर्स हैं, उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, वो आप लोगों को वर्गलाएगा। जगह जगह पर जो है आपके कदम कदम पर आपको वर्गलाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने जो है अल्लाह पाक को राज़ी करना है और आपने ये सोचना है कि नहीं, मैंने उस वक्त में अपने आप को ये चैलेंज देना है कि नहीं, मेरी जो मोहब्बत है वो अल्लाह पाक के साथ सच्ची है और मैं उठकर नमाज पढ़ूंगी। चंद सेकंड होते हैं जब आप अपने आप को कह लें कि एक तरह से झटका देते हैं और आप उठ जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर आपके चंद सेकंड में वो शैतान ऐसे गायब हो जाता है क्योंकि उसकी शिकस्त होती है। जब हम जानिमाज पर खड़े हो जाते हैं, हमें तब भी बड़े वसवसे आ रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि फजर और इशा की नमाज जो है आपने कज़ा नहीं करनी है, कोशिश करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर्दियों में जो है फजर की नमाज को अदा किया, इशा की नमाज को अदा किया, तो फिर देखना अल्लाह पाक आपकी दुआ को कैसे कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक बहुत 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 मोहब्बत करते हैं मेरी प्यारियों। अल्लाह पाक से जो है ना अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना लो, 5 वक्त की नमाज को कज़ा मत होने दो और अल्लाह पाक के बताए हुए अहकामात पर अमल करो, कुरान पाक को समझ कर पढ़ो। अल्लाह पाक देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबसे ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। और यंग एज मिली हुई है ना जिसमें आप जो हो
بہت زیادہ ایکٹیو ہو، اور اس میں تو میری پیاریوں دل لگا کے عبادت کیا کرو، طویل سجدے کیا کرو، طویل جو ہے تلاوت کیا کرو، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے نماز میں تلاوت بھی کیا کرو، اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ اللہ پاک بس ہمیں وہ بہترین طریقہ عطا فرمائے جو ہم عبادت کریں، ہمارا کوئی ایک سجدہ ہو جو قبول ہو جائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا حیو یا قیوم، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ایسا ہے کہ آپ ہی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، جو کہ اللہ پاک نے یا حیو یا قیوم پڑھنے سے میرے لیے معجزہ کیا ہے۔ میں جو ہے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، جس کے آپ ہی فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے میری سلیکشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور سیکنڈ ٹائم بھی جو ہے اپلائی کیا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں بن پایا۔ اب میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے تھرڈ اٹیمپٹ کیا اور اگر نہ ہو سکا تو آگے مجھے موقع بھی نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں میری قسمت میرا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ ایسا تھا کہ میرا جنون تھا کہ میں چاہتی تھی کہ اس پوسٹ پر اللہ پاک مجھے جو ہے وہ جاب عطا کر دیں اور بس میرے خواب جو ہیں اللہ پاک پورے کر دیں، لیکن بہت ہی مشکل تھا اور اس کو کلیئر کرنا کہہ لیں کہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ ٹاسک تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ الحمدللہ شروع سے نماز پڑھا کرتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی۔ آپ کی جو ویڈیوز ہیں تقریباً میرے سامنے جو ہے 8 مہینوں پہلے آئی تھی، اس کے بعد جو ہے میں نے درود ابراہیم کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جو چیزیں ہیں میں فالو اپ کر رہی تھی، جیسے کہ درود ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں مجھے کافی کچھ پتا چلا۔ بس کچھ عرصے کا بیچ میں ٹائم تھا جو کہ میں تھرڈ اٹیمپٹ کے لیے اچھے سے تیاری کر سکتی تھی۔ اللہ پاک سے بس دعا کرتی جا رہی تھی، اللہ پاک آپ ہی آسانیاں فرمانے والے ہیں اور وسیلے بنانے والے ہیں۔ خیر آپ ہی پھر ایسا ہوا، ایک دن میری امی نے مجھے کہا کہ میں نے بینک تک جانا ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ اب آپ ہی میں اپنی امی کے ساتھ جو ہے بینک تک گئی ہوں میں، اور وہاں پر آپ ہی میری امی تھوڑا سے جو ہے اپنے پیپرز وغیرہ کا ورک کر رہی تھی، تو میں جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ آ کر ایک خاتون بیٹھتی ہیں، آپ ہی وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آپ ہی پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کو کیسے میرے لیے وسیلہ بنایا اور میرا وہاں پر بینک میں جانے کا جو وسیلہ بنا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ باتیں کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جس پوسٹ کے لیے میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ وہاں کی ہیڈ ہیں، میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ساری فون پر بات وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میم میں نے جو ہے اس طریقے سے 2 بار اپلائی کیا تھا، لیکن میری سلیکشن نہیں ہو سکی ہے، تھرڈ اٹیمپٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں ادھر قریب میں ہی رہتی ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فاصلہ نہیں ہے، تقریباً میرا گھر بھی جو ہے یہاں سے 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کیا کرو کہ میرے پاس آ جایا کرو، تو میں آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے تیاری وغیرہ کروا دوں گی، اور میں جو ہوں وہاں کی ہیڈ ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اب آپ یقین کریں کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں، میری آنکھوں سے وہاں پر آنسو گرنے لگ گئے، اور میں نے کہا کہ اللہ پاک کیسے معجزات کر دیتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت میں آپ کو بھی آ کر میسج کیا تھا، اور میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم اس ٹائم بتایا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی ہوں، اور آپ نے اس وقت یہ مجھے جواب دیا تھا کہ دیکھا اللہ پاک سنتے ہیں نا، معجزات ہوتے ہیں۔ تو بس پھر آپ ہی کہہ لیں کہ جیسے جیسے آپ کے میریکل سٹوریز میں جو کچھ بتایا جا رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ان سے آپ ہی میں اچھے طریقے سے پریپریشن بھی کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی میرے اس خواب کو پورا کیا۔ پوسٹ کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے اتنے سالوں سے، اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے میرے لیے وہ معجزہ کیا۔ تو آپ ہی پہلا معجزہ جو ہوا میری زندگی میں، وہ تو یہ درود ابراہیم پڑھنے سے ہوا، اور اس کے بعد آپ ہی جیسے کہ آپ اپنی میریکل سٹوریز میں تہجد نماز کا بتاتی تھی، جو کہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا اس وقت میں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے آپ کو جو ہے میسیجز کیے اور آپ نے مجھے آنسر دیا تھا اس وقت میں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ پاک خیر کریں گے، آپ جو ہیں عصر کی نماز کے بعد جو ہے یا حیو یا قیوم جو ہے اس کو پڑھا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہو سکے تو بے شک ایک تسبیح جو ہے 100 ٹائمز پڑھ لیا کریں، 11 مرتبہ۔ آپ نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں اس وقت میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی اس انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے یا حیو یا قیوم جو ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور بے شک آپ ہی اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے۔ اللہ پاک نے میرے لیے ایسا نصیب جگایا
کہ جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کے لیے بہت ہی بہترین جو ہے وہ رشتہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ہی مجھے ایک وقت میں کافی لوگ باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ہی اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرے لیے بھی ایموشنل ہو جائے۔ میرے فیس پر جو ہے وہ برتھ مارک تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے کچھ باتیں وغیرہ بھی سننی پڑتی تھی کہ میں نے آپ ہی کافی کچھ برداشت بھی کیا تھا، لیکن آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے یا حیو یا قیوم پڑھنے سے میرے لیے ایک بہت ہی پیارا معجزہ یہ بھی کیا کہ آپ ہی ایک ایسا انسان میری زندگی میں آیا، آپ ہی کہہ لیں کہ سامنے کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے میرا دل دیکھا، اور اس نے آپ ہی یہ دیکھا کہ جس پوسٹ پر میں ہوں محنت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلا ہے۔ بس پھر آپ ہی یا حیو یا قیوم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں یہ بہت ہی پیارا سا معجزہ کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے تو بہت ہی پیارا معجزہ ہوا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ ہی وہ انسان بہت ہی نیک ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، الحمدللہ۔ بے شک آپ ہی کہتے ہیں نا کہ نکاح میں بہت طاقت ہے، جب سے آپ ہی یہ سن لیا ہے کہ انشاءاللہ ان سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ ہی اللہ کی طرف سے ہی میرے دل میں ان کے لیے محبت بھی آ رہی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے اور آپ ہی سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ میں نے ایک دن ان سے کال پر پوچھا تھا کہ کیا آپ کو میرے اس برتھ مارک سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے کیوں فرق پڑے گا، اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہیں۔ تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے اس دنیا میں نیک لوگ بھی رکھے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ ہی ہر لڑکی کا نصیب بہت اچھا اور بہت نیک کرے، اور سب ماں باپ کو ان کی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ جو کہ میری اب شادی ہونے والی ہے، خوبصورت رشتہ جو کہ نکاح ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہترین طریقے سے، اور میری اوقات سے بڑھ کر خوابوں کو پورا کیا، اور اللہ پاک نے میرے لیے اتنا اچھا محرم مجھے عطا کر دیا۔ میں تو ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں جب ان لوگوں کی محبت میرے لیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ جیسے ابھی ہیں اللہ پاک کرے کہ وہ ویسے ہی آگے بھی رہیں، اور اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ جیسے کہ وہ لوگ ابھی مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور ان کی نیت اتنی پاک اور صاف ہے، آگے بھی اللہ پاک خیر فرمائے اور ان کی نیت جو ہے میرے لیے بہترین ہو، اور اللہ پاک ان کو آنے والی زندگی میں بھی میرے حق میں بہترین کرے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ اور دیکھیں آپ جو ہے بلا وجہ پریشان ہوتی تھی نا، میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ پاک ہیں، سب سنبھال لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھیے گا کسی کو فرق بھی نہیں پڑنا ان ساری چیزوں سے۔ اور اللہ پاک نے دیکھے نا کہ آپ کے اس خواب کو بھی پورا کیا جس پوسٹ پر اللہ پاک نے آپ کو آج فائز کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک نے دیکھیں یا حیو یا قیوم پڑھنے سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا نیک محرم عطا کیا ہے۔ تو بے شک جب ہم اللہ پاک کی راہ کو چنتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمارے لیے کچھ بہت 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 اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں نے ان کو اس وقت میں بتایا تھا، اور میں خود بھی میری پیاری جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھتی ہوں، ویسے میں نے ان کو اس وقت میں یہ بتایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح جو ہے 100 ٹائمز جو ہے یا حیو یا قیوم پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک ہی آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ بس توکل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ان کی آنے والی زندگی کے بھی جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے اور بہت بہترین ہو، اور یہ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ تو آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ ہی میری جو دعا ہے اس کو 7 سال بعد قبول کر لیا ہے۔ انسان کو آپ ہی میں پچھلے 7 سالوں سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، جو کہ آپ ہی ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں، اور ان کی آپ ہی ایک جگہ پر انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی، لیکن آپ ہی کچھ ایسی وجوہات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی انگیجمنٹ وہاں سے ختم ہو گئی۔ آپ کی ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے تہجد کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی،
اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، کثرت سے استغفار، درود ابراہیم، اور جو کچھ آپ بتاتی تھی میڈیکل سٹوریز میں وہ بھی پڑھتی تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پر کرم فرمایا اور 7 سال بعد جو ہے آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا، جو کہ میں اتنے عرصے سے مانگ رہی تھی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ان لوگوں کی طرف سے خود میرے لیے پرپوزل آ گیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ ہی جیسے کہ میں نے تہجد کی نماز کے وقت سورہ یوسف پڑھی ہی تھی، اور ابھی آپ ہی میں نے تقریباً 18 دن تک جو ہے پڑھا ہی تھا، اللہ پاک نے میری 7 سال پرانی دعا کو قبول کیا، اور الحمدللہ آپ ہی ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے میرا نکاح ہوا ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو آج اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اپریل میں جو ہے میری رخصتی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک آگے کے سارے معاملات میں میرے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک آپ ہی سارے معاملات جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ حل فرما دے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا تہجد نماز کے وقت سورہ یوسف پڑھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے استغفار پڑھیں اور درود ابراہیم بھی پڑھیں۔ اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، 18 دنوں میں میری دعا قبول ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے سب کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ 7 سال میں بہت بار ٹوٹی ہوں، ہمت ہار جاتی تھی، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعاؤں کو جاری رکھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ انسان میرا محرم بن چکا ہے۔ اللہ پاک نے جیسے میرے لیے معجزہ کیا ہے اور جو طویل عرصے کو پل بھر میں مکمل کر دیا، اللہ پاک سب کے لیے ایسا ہی خوبصورت معجزہ کریں، اور اللہ پاک سب کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی محبتوں سے نواز دیں۔ اللہ پاک سب کے نیک نصیب کریں، اور اس نیک خوبصورت رشتے کو جو کہ نکاح ہے اس کو ہماری زندگیوں میں ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہر لڑکی کا نیک نصیب کریں، آپ کا اور حسنین کا بھی اللہ پاک بہت نیک نصیب کریں اور بہت خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، آمین آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن اتنی پیاری دعائیں جو آپ نے دی ہیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں، میری پیاریوں کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی، حسنین کے حق میں بھی قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی جو ہے تہجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن پاک کو شروع سے بے شک سمجھ کر پڑھیں۔ انہوں نے جو ہے تہجد کی نماز کے بعد سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو میری پیاری جو اللہ پاک ان کی دعا کو 7 سال بعد قبول کر سکتے ہیں، اور 18 دنوں میں ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو اللہ پاک کے بس ایک کن کی بات ہے، ہمت مت ہارا کریں، پریشان مت ہوا کریں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، توکل، یقین اور صبر کے ساتھ مانگتی رہیں، اللہ پاک دیکھیں پھر کیسے معجزات کرتے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، غیب سے مدد فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ جہاں جہاں پر میری آواز سنی جاتی ہے سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔